بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے 19 تک کی تفسیر۔ دور حاضر میں کچھ مستشرقین زدہ افراد کا قراءات سے انکار کرنا اور ان 4 آیات میں من مانی تفسیر کو بنیاد بنانا۔ آج ہم ان کے اس تفسیر پر ان کی کتاب مقامات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 160 پر لکھتے ہیں، اس مسئلے سے متعلق سورہ قیامہ کی آیتوں کا صحیح مفہوم اگر ابتدائی میں واضح ہو جاتا تو مسلمانوں کے علماء اور فقہاء اور مفسرین بھی غالباً وہی کرتے جو مدرسہ فراہی کے اہل علم کر رہے ہیں۔ امام حمید الدین فراہی نے ان آیتوں کا صحیح مفہوم واضح کر دیا ہے، لہٰذا وہ نص میسر ہو گئی ہے جس کے اعتماد پر اب کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی قراءت سے متعلق تمام اخبار اگر صحیح بھی ہوں تو قرآن کے ابدی مخاطبین کے لیے عرض اخیرہ کی قراءت سے منسوخ کر دیے گئے ہیں، اس لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا حکم ہے کہ جمع و ترتیب کے بعد اس کی قراءت جو اللہ کی طرف سے کی جائے گی، مسلمان قیامت تک اسی کی پیروی کریں گے اور کوئی مسلمان قرآن کے اس حکم سے انحراف کی جسارت نہیں کر سکتا ہے۔ غامدی صاحب کی اس عبارت سے متعلق ہم 7 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نمبر 1، جناب حمید الدین فراہی جن کی وفات سن 1930 میں ہوئی ہے، بقول غامدی صاحب نزول قرآن کے 1350 سال بعد انہوں نے ان آیات کا صحیح مفہوم واضح کیا، تو کیا انصاف کے نام پر ان کے فالوورز، ان کے قارئین، ان کے سامعین بجا طور پر ان سے سوال نہیں کر سکتے کہ 1350 سال تک امت مسلمہ کو ان آیات کا صحیح مفہوم معلوم نہیں تھا؟ نمبر 2، میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی 8 احادیث شریفہ کے حوالے سے بتایا کہ عہد نبوت میں ان آیات کا کیا مفہوم بیان کیا گیا تھا، اور وہ بھی ایک عظیم المرتبت جلیل القدر صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی، اور مسلمانوں کے علماء، فقہاء اور مفسرین نے اسے ہی قبول کیا، جبکہ بی اے پاس میڈیا اسکالر نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور صحابی رسول کی بیان کردہ تفسیر کو غلط قرار دے کر مسترد کر دیا، اور صحابی رسول کے بالمقابل 1350 سال بعد کے فراہی صاحب کی خانہ ساز اور استشراقی تفسیر کو صحیح قرار دے دیا۔ میں آپ سے انصاف کے نام پر پوچھتا ہوں کہ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے بالمقابل 1350 سال بعد کے مدرسہ فراہی کی تفسیر کو رکھنا کیا اسلام کے نام پر آپ امت کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ نیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے بالمقابل جناب حمید الدین فراہی کی 1350 سال بعد والی تفسیر بیان کر کے آپ اسلام کے نام پر امت کو کس اسلام کا تعارف کرا رہے ہیں؟ نمبر 3، امت مسلمہ کے علماء، فقہاء اور مفسرین نے سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کی وہ تفسیر تسلیم کی ہے جو عہد نبوت کی تفسیر ہے، جسے ایک جلیل القدر صحابی رسول مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا ہے، اور وہ صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی تفسیر کو تسلیم کر کے امت مسلمہ نے قرآن کریم کی بقیہ قراءات کو بھی قرآن تسلیم کیا ہے، اور آج بھی اسے قرآن تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل 1350 سال بعد کے فراہی صاحب کو آپ صحابی رسول کے مقابلے میں کھڑا کر کے صحابی کی بیان کردہ تفسیر کو غلط کہہ رہے ہیں، اور فراہی صاحب کی من گھڑت تفسیر کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر قرآن کی قراءات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کے اس موقف میں کتنی صداقت ہے اور اس میں کتنی جان ہے، سامعین اب اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بی اے پاس میڈیا اسکالر خدارا امت اسلامیہ کی حالت زار پر رحم کریں اور استشراقی افکار کے اردو ورژن کو فراہی اور غامدی فکر کے نام پر اسلام بنا کر
پیش نہ کریں، امت اسلامیہ پر آپ کا عظیم احسان ہوگا۔ نمبر 4، سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کی من گھڑت اور خانہ ساز فراہی و غامدی صحافت کو بنیاد بنا کر آپ نے اپنی کتاب مقامات صفحہ 160 پر یہ تأثر دیا کہ وہ نص میسر ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر آپ نے بقیہ قراءات کو قرآن ماننے سے انکار کیا ہے۔ جناب بی اے پاس میڈیا اسکالر، میں بڑے احترام اور ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ قرآن نہیں بلکہ اس قرآنی نص کے ذیل میں آپ کی صحافت ہے جسے آپ نص قرار دے رہے ہیں۔ الغرض 2 باتیں نکھر کر آپ کے سامنے آ گئیں۔ نمبر 1، امت مسلمہ کے علماء، فقہاء اور مفسرین نے ان 4 آیات کی وہ تفسیر قبول کی ہے جو عہد نبوت میں کی گئی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اسی تفسیر کی بنا پر انہوں نے دیگر قراءات کو قرآن تسلیم کیا ہے۔ نمبر 2، میڈیا اسکالر نے اس سب کے بالمقابل 1350 سال بعد کے ایک شخص کا حوالہ دے کر عہد نبوت کی تفسیر کو مسترد کر دیا اور اس خانہ ساز و من گھڑت صحافت کو بنیاد بنا کر قرآن کریم کی بقیہ قراءات کو قرآن ماننے سے انکار کر دیا۔ ان دونوں میں سے کس کا موقف صحیح ہے اور کس کی دلیل وزنی ہے، اس کا فیصلہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ذرا تصرف کے ساتھ بی اے پاس میڈیا اسکالر کی نظر ہے: تمہاری تحریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تحریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔